الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب صدق الله العظيم. واق کا لفظ واو قاف واق کہتے ہیں بچانے والے کو، واقن بچانے والا. آیات کا ترجمہ سن لیجیے. اللہ نے فرمایا سورہ مومنون کی آیت ہے اولم یسیروا فی الارض، یہ لوگ زمین پر چلتے نہیں ہیں. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ تاکہ یہ دیکھیں ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے. کانوا هم اشد منهم قوة، وہ طاقت کے لحاظ سے بھی ان سے زیادہ تھے. وآثارا فی الارض، اور زمین میں بڑے مؤثر لوگ تھے وہ. فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو پکڑا. وما كان لهم من اللہ من واق، اور ان لوگوں کے لیے اللہ سے بچانے والا ان کو کوئی نہیں تھا. ذالک بأنہم، یہ اس لیے کہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ان لوگوں کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے. فکفروا، لیکن انہوں نے ان معجزات اور رسولوں کا انکار کیا. فأخذهم اللہ، پھر اللہ نے ان کو پکڑا. انہو، بے شک وہ اللہ، قوی، مضبوط ہے، طاقتور ہے، شدید العقاب، اور انتہائی سخت عذاب دینے والا ہے. اچھا، یہ دو آیتیں ہیں. مشرکین مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے اور آئے دن ان کے ظلم اور ان کی زیادتی اور ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی توہین امیز سلوک، اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں ایک خاص حکم دے کر یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ شام، یہ یمن اور ان علاقوں سے گزر کر چلے جاتے ہیں جہاں سابقہ نبیوں کی امتوں کے ہلاکت اور ان کی تباہی کے واقعات عام ہیں، اور ان کے کھنڈرات اور ان کے جو بستیاں تباہ ہو کے پڑی ہیں. یہ لوگوں کو وہاں سے گزرتے وقت سوچنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کو میں نے ہلاک کیا ہے وہ طاقت میں بھی ان سے زیادہ تھے اور مؤثر بھی تھے، بااثر لوگ تھے، کمزور لوگ نہیں تھے. بااثر آثارن، ایسے لوگ جو قابل مطلب کہ جن کی بات کو لوگ مانتے ہیں اور ان کا ایک اثر رسوخ ہے. اللہ فرمائے کہ یہ طاقتور بھی تھے اور اثر رسوخ والے بھی تھے، لیکن میں نے اپنے نبیوں کی، اپنے جو وحی کی، اپنی آیات اور نشانیوں کی توہین پر ان کو ملیامیٹ کر کے رکھ دیا، ان کو جو ہلاک کر کے رکھ دیا، ان کو پکڑ کر ان کو برباد اور تباہ کیا. تو یہ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں. جب یہ شام کے سفر میں جاتے تھے تو شام کے راستے میں جو یہ انبیاء علیہ السلام کی جو سابقہ نبیوں کی ہلاک شدہ بستیاں تھیں وہ راستے میں آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سمجھا رہے کہ یہ آتے جاتے وقت تو سب کچھ دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے کیوں نہیں کہ ان نبیوں کی امتوں کے ساتھ میں نے کیا کیا، اور میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساتھی یہ جو سلوک کر رہے ہیں، کیا اس پر میں ان کو پکڑ نہیں سکتا؟ میرے لیے تو کوئی مشکل ہے ان کو پکڑنا. یہ الگ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک الگ شان ہے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان نہیں دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا. خود اللہ رب العالمین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اب جہاں رحمت للعالمین موجود ہو وہاں پر اللہ کی طرف
طرف سے عذاب نہیں آتا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، جہاں اللہ کی رحمت پہلے سے موجود ہے اس جگہ پر عذاب تو نہیں آئے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، جب اللہ نے مشرکین مکہ کو پکڑنے کے لیے اور ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ہجرت کرا کے مدینہ پہنچایا۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پہلے مدینہ 450 کلومیٹر دور لے کر بسایا اور پھر بدر میں لا کر اپنے گھر حرم محترم کی بھی حفاظت کرتے ہوئے ان کو بدر میں پہنچایا۔ بدر میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے 70 سرداروں کو صحابہ کے ہاتھوں میں کروا کے رکھ دیا اور ان کو مروا کے رکھ دیا، سزا کے لیے ان کو دور بلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے۔ اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی جب تک آپ مکہ میں ہیں میں نے ان کو سزا نہیں دینی، وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے نبی جی میں ان کو عذاب دینے والا نہیں ہوں، اگر جب تک آپ مکہ میں موجود ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ تو اللہ نے کیا کیا، مکہ سے پہلے حضور کو لے کر مدینہ چلے گئے۔ جب آپ سب مکہ کو چھوڑ کے گئے تو ان کو مکہ میں بھی سزا نہیں دی، ان کو یہاں سے اٹھایا احد کے میدان میں، یہاں سے اٹھایا بدر میں، یہاں سے اٹھایا حنین میں، یعنی مکہ سے باہر اللہ تعالیٰ نے سارے سرداروں کو جو ہے ملیامٹ کروایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سابقہ امتوں کے لیے میرے فرشتے آ کے جو ہے ان کو سزائیں دیتے تھے، لیکن اس امت کے نبی کو تنگ کرنے والوں کی سزا کے لیے صحابہ کرام کے ہاتھ کو سورہ توبہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ نے فرمایا بِأَيْدِيكُمْ، میرے نبی کے صحابہ تمہارے ہاتھوں کو میں نے کافروں کے لیے عذاب بنایا ہے، تم اپنے ہاتھوں سے ان کو مارو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو مارنا، ان کو تکلیف دینا، ان کو اذیت کے ساتھ دوچار کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے۔ عاد و سمود دو قومیں ہیں، دونوں بھائی ہیں۔ عاد و سمود کتنے طاقتور قومیں ہیں، میں نے ان کو ہلاک کیا۔ فرعون کی کتنے مضبوط حکومت تھی، میں نے اس کو ختم کیا۔ نمرود کتنا بااثر آدمی تھا، قارون کتنا بااثر آدمی تھا، تاجر تھے ذرا۔ اللہ فرما رہے ان بدماشوں کو جب میں نے ختم کیا تو یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، آپ کی جو رحمت ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ لوگ بچے ہوئے وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ان کو چاہیے کہ زمین پر چلتے وقت عبرت حاصل کریں ان قوموں سے جن قوموں کو میں نے نبیوں کی توہین پر، نبیوں کی جو نبیوں کو تکلیف دینے پر اور اللہ کو نہ ماننے پر میں نے بِذُنُوبِهِمْ، کل بھی میں نے بتایا اللہ تعالیٰ امتوں کو پکڑا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، نیکیاں بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ امت کو نیکی پر لانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، بیوی کو، محلے کو، آس پاس کو، کوشش ہماری ہر ایک کی یہ ہو کہ ہم اس گناہوں کی زندگی سے انسانوں کو نکال کر نیکیوں کی زندگی پر لائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، اللهم اغفر لوالدينا وللمؤمنين